ناظرین، بحری بیڑا تباہ، ڈوب گئے USS ایریزونا، اوکلاہوما 188 فائٹر جیٹس راکھ، امریکہ پر سب سے بڑا حملہ، اس کی کہانی۔ امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں پر ایران مسلسل بیلسٹک میزائلز اور ڈرون برسا رہا ہے۔ ایران کے ان حملوں کے درمیان امریکہ کو ایک بار پھر 7 دسمبر 1941 کا وہ سیاہ اتوار یاد آ رہا ہوگا جب اس پر تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ ہوا تھا۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایران اس جنگ میں امریکہ پر اس طرح بھاری پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ ایران امریکی بحریہ کے اڈوں پر مسلسل بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز برسا رہا ہے۔ خلیج فارس میں موجود امریکی کیریئر گروپس پر تیزی سے حملے ہو رہے ہیں۔ تہران کا دعویٰ ہے کہ امریکی بیڑا کمزور ہو چکا ہے۔ ایران کے اس جوابی حملے کے درمیان امریکہ کو ایک بار پھر وہ سیاہ اتوار یاد آ رہا ہوگا جب دوسری جنگ عظیم کے دوران 7 دسمبر 1941 کو پیرل ہاربر پر حملہ ہوا تھا، بلکہ اسی طرح جیسے آج ایران کی سرپرائز جو اسٹرائکس ہیں اس نے امریکی بحریہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 85 سال پہلے جاپان نے بغیر کسی وارننگ کے امریکہ کی سب سے بڑے بحری اڈے کو تباہ کر دیا تھا۔ اس حملے نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں گھسیٹ لیا تھا۔ آج پھر وہی سوال، کیا ایران کا حملہ پیرل ہاربر کی طرح ڈے آف انفیمی یعنی بدنامی کا دن بن جائے گا؟ 7 دسمبر 1941 کی صبح بھی کسی عام اتوار کی طرح سست اور پرسکون تھی۔ ہوائی جزیرے کے پیرل ہاربر بحری اڈے پر سکون چھایا ہوا تھا۔ سینکڑوں امریکی فوجی ابھی نیند سے ہی جاگے تھے۔ جنگی جہازوں کی قطاریں بیٹل شپ رو پر کھڑی تھی۔ اچانک آسمان میں گرج سنائی دی۔ صبح 7:48 پر اچانک آسمان میں طیاروں کی گڑگڑاہٹ گونج اٹھی۔ یہ تمام جاپانی طیارے تھے جو گویا پیرل ہاربر کے اوپر آسمان میں چھا گئے تھے۔ بحر الکاہل میں موجود 6 جاپانی ایئرکرافٹ کیریئرز وہاں پر کھڑے تھے اور 183 لڑاکا طیاروں نے پیرل ہاربر پر گولیاں برسانا اس وقت شروع کر دی۔ جاپانی ٹارپیڈو بمبار، ڈائیو بمبار اور فائٹر جیٹس نے چند ہی منٹوں میں ہیکم فیلڈ اور جو ویلر فیلڈ تھی اس اور فورڈ آئی لینڈ پر کھڑے 188 امریکی فائٹرز اور بمبار طیاروں کو راکھ بنا دیا۔ یہ جو کاماکازی طیارے تھے تمام کے تمام جو امریکی فوجیوں کو مارنے کے بعد خود مرنے کے مقصد سے وہاں تک آئے تھے۔ دنیا پہلی بار اس کاماکازی لفظ سے اسی وقت واقف ہوئی۔ دراصل جاپان سے اڑ کر آنے والے ان فائٹر جیٹس کے پاس اتنا ایندھن ہی نہیں تھا کہ وہ واپس محفوظ لوٹ سکیں، اس لیے انہوں نے آخر میں طیاروں کو ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور سیدھا جا کر امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سے ٹکرا گئے۔ ان ایئرکرافٹ کیریئرز پر طیارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کھڑے تھے، کوئی بھی اڑ نہیں سکا۔ محض 90 منٹ میں امریکی فوج کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، لیکن اصل تباہی بحریہ پر ہوئی۔ بیٹل شپ رو پر 8 بڑے جنگی جہاز کھڑے تھے۔ جاپانی ٹارپیڈو طیاروں نے انہیں نشانہ بنایا۔ سب سے پہلے USS اوکلاہوما پر 4 ٹارپیڈوز لگے۔ اس حملے سے عظیم جنگی جہاز الٹ گیا۔ پانی میں پھنسے 429 ملاحوں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک ریسکیو آپریشن چلتا رہا، لیکن 429 فوجی وہیں دم توڑ گئے۔ پھر آیا سب سے خوفناک لمحہ۔ صبح 8:10 پر 1800 پاؤنڈ کا ایک بم USS ایریزونا کے گولہ بارود کے ذخیرے میں جا کر گرا۔ پورا ایئرکرافٹ کیریئر دھماکے سے پھٹ گیا۔ آگ کے شعلے سینکڑوں فٹ اوپر اٹھ گئے۔ 1177 ملاح اور افسر ایک ہی لمحے میں ہلاک ہو گئے۔ مجموعی طور پر 8 جنگی جہازوں میں سے 4 ڈوب گئے، جبکہ باقی شدید طور پر تباہ ہو گئے۔ 21 جہازوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوجی بحری بیڑے چند لمحوں میں تباہ ہو گئے۔ جاپان نے تھوڑے وقفے سے لگاتار 2 بڑے حملے کی دوسری لہر میں 170 طیارے صبح 8:50 پر وہاں پہنچے۔ انہوں نے باقی ماندہ اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کل 2403 امریکی ہلاک ہوئے، 1178 زخمی ہوئے، جن میں عام شہری بھی شامل تھے۔
जापान एशिया में तोसी चाहता था, लेकिन जबकि अमेरिका ने महवर ममालिक यानी जर्मनी, इटली और जापान को तेल और स्टील की सप्लाई रोक दी थी। जापानी कमांडरों ने सोचा कि अगर पर्ल हार्बर का ये बेड़ा तबाह कर दिया जाए तो अमेरिका महीनों तक जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर में थे, इसलिए बच गए। पर्ल हार्बर ने अमेरिका को जगा दिया था। जंग के इख्तिताम पर जापान को हिरोशिमा और नागासाकी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद जब IRGC कमांडर कह रहे हैं कि हम 6 माह की जंग के लिए तैयार हैं, नई मिसाइलें अभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं और अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइल बरस रहे हैं, तो पर्ल हार्बर की याद ताज़ा हो रही है। खलीज फारस में USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे कैरियर ग्रुप्स पर हमले हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1941 में जापान ने बगैर वार्निंग के हमला किया था। आज ईरान की सरप्राइज स्ट्राइक्स अमेरिका को हैरान कर रही हैं। क्या अमेरिका इस बार इन हमलों से उभर पाएगा? क्योंकि ईरान के पीछे रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी खड़ी हैं। अमेरिका की ये जंग, जो कि इजराइल के कहने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है, क्या फिर से एक जौहरी धमाके को जन्म देगी या फिर जंग इजराइल के खात्मे तक महदूद रहेगी?